السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء وارثین انبیاء، جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ آج کی اس محفل میں الحمدللہ اسٹیج پر بھی علماء کے چہرے ہیں اور سامعین میں بھی تقریباً علماء کے چہرے ہیں۔ اللہ رب العزت ان علماء کی خدمات کو دنیا آخرت میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے خیر امت ہم ہیں، یہ بڑا بہت عجیب جملہ ہے، کیونکہ خیر کو دیکھیں تو ہم دانت پسارتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مگر جتنا خیر ہے اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے اس میں۔ صحیح معنوں میں مجھے تو یہی لگتا ہے خیر امت صرف صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، بس ہم باقی یہ سب طفیلی ہیں۔ خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ وہی ذمہ داری ہے جس کو فرشتوں نے قبول نہیں کیا۔ نعمت کی بات آئی، خلافت کی بات آئی تو فرشتوں نے قبول نہیں کیا۔ فرشتوں کا استاد بھی منتظر تھا، یہ نعمت ہم کو آئیں گی، جائیں گی کہاں؟ یہ خلافت کی دولت جائے گی کہاں؟ آئے گی میرے ہی طرف۔ سب اپنے اپنے گمان میں تھے کہ منشاء خداوند اللہ رب العزت کی توجہ اس خاک کی طرف آ گئی، اور کہا اللہ رب العزت نے میں زمین سے، مٹی سے ایک میرا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب کریم نے حضرت آدم کے مجسمے کو بنا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے، صوفیاء کرام نے لکھا ہے، حضرت آدم کا مجسمہ رکھا گیا تو وہاں پہ ابلیس کا گزر ہوا تو ابلیس نے تھوکا، اس مجسمے پہ ابلیس نے تھوکا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے دیا حکم کہ وہاں سے مٹی نکال دو، مٹی نکال دی گئی تو ناف بن گئے۔ ابلیس نے تھوکا تو اللہ رب کریم نے کچھ نہیں کہا، وہاں کی مٹی نکال دو بس۔ پھر وقت اور بات آگے بڑھی، وقت نعمت دینے کا آیا تھا، نعمت دینے کا جب وقت آ گیا، اللہ رب کریم نے کہا میں اس مجسمے میں اپنی روح پھونکوں گا، اس وقت تم سجدہ کرنا۔ حکم خداوند ہوا، میں جب اس مجسمے میں، اس خاک میں اپنی روح پھونکوں گا، اپنی روح میں سے پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ روح پھونکی گئی، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔
پورے شاگردین سجدہ کیے، پورے فرشتے سجدہ کیے، ابلیس اکڑا رہا اور سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا۔ اللہ رب کریم نے کہا تو مردود ہے، نکل۔ تو اترانے والوں میں سے، اکڑنے والوں میں سے، فخر کرنے والوں میں سے، گھمنڈ کرنے والوں میں سے نکل جاؤ۔ قابل توجہ بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مجسمہ رکھا گیا، تھوکا شیطان، ابلیس نے اس پر تھوکا تو اللہ رب العزت نے اسے کچھ نہیں کہا کہ مردود ہے، ملعون ہے، نکل جا، کچھ نہیں۔ اور جب روح پھونکی گئی، جھکنے سے انکار کیا تو کہا اب تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ تھوکا تو کچھ نہیں بولا، جھکنے سے انکار کیا تو نکال دیا۔ جانتے ہیں اس میں کیا بھید ہے؟ وہ یہی بھید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے اپنی جب روح پھونکی، جھکنے سے انکار کیا تو نکال دیا گیا۔ مجسمہ تھا، تھوکا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بات نہیں ہوئی، کچھ چرچا نہیں ہوا، روح ڈالی گئی، جھکنے سے انکار کیا تو نکال دیا گیا۔ بولے کیا سمجھے؟ جہاں روحانیت نہیں ہے وہاں ساری زمانے کی پھٹکار، اور جہاں روحانیت ہے سارا جہان کے قدموں میں۔ اگر ہم نے دین حاصل کیا، کہتے ہیں حضرت شرف جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم وہ نہیں جو زبان اور کان سے حاصل کیا جائے، علم وہ نہیں جو کان اور زبان سے حاصل کیا جائے، علم تو وہ ہے جس میں اللہ القاء کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، یعنی باطن کی طرف ہمارا سفر ہو، کیونکہ ذمہ داری بڑی ہے، چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ آپ دیکھیں سیرت طیبہ، طائف کا واقعہ ہے آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف دعوت لے کے گئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آپ پر پتھر برسائے گئے، چچورے پٹوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، ایرے غیرے آپ پر پتھر مارنے لگے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ سر سے پیر تک لہولہان ہو گئے، جوتوں میں سے خون نکل رہا تھا، جوتوں میں سے خون نکل رہا تھا، آپ کے بدن سے خون بہتے بہتے جوتوں میں سے خون نکلا۔ ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا، کہا آپ حکم فرمائیے یا رسول اللہ، میں یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں میں ان کو، ان بستی والوں پر الٹ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالت میں، جبکہ آپ گرما، بے چینی اور سراپا لہولہان، آپ نے کچھ نہیں کہا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا آپ جائیے، فرشتے سے کہا آپ جائیے۔ یہ لوگ آج مجھ پر ایمان نہیں لائے، مگر خداوند برتر و بالا سے مجھے امید ہے کہ ان کے نسلوں میں ایمان لانے والے پیدا ہو جائیں گے، ان کے نسلوں میں ایمان لانے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ آئیے، ہم خیرہ امت ہیں، بہترین امت، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بہترین ہے، دنیا کی بری بری باتیں سن کر ان کو دعائیں دینا، ان کو محبت دینا ہے، ان کو دین پہنچانا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر دعائیں دی۔ ہم ایسے آقا کی امت ہیں، دین کے لیے قربانی دینا بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم اٹھیں، دین کو ایسے حاصل کریں جس میں روحانیت ہو، جس میں حقانیت ہو، دین کی تڑپ اتنی ہو کہ ہم یہ دن رات فکر کریں کہ غیر مسلم تک یہ دین کیسا پہنچائیں، ہم دین کیسا دیں وہاں تک۔ الحمدللہ علماء تشریف فرما، ہماری خانقاہ کی ایک بات سناتا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ہماری خانقاہ کی نگرانی میں الحمدللہ تقریباً ہر زبان میں، 7 زبان میں تو رکھا گیا ہے ہمارے پاس قرآن، غیر مسلموں تک قرآن پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ خیرہ امت ہیں تو ذمہ داری نبھانا ہے۔ الحمدللہ 15,000 لوگوں تک ہم نے غیر مسلموں تک ان کی اپنی زبان میں قرآن کا تحفہ پہنچایا ہے، مال میں سے، آپ کے علم میں سے، آپ کے زندگی کے اوقات میں سے، ہر جگہ
دین کے لیے وقت ہو تب جا کے آپ یہ کہیں کہ ہاں ہم خیرہ امت ہیں، ورنہ ٹھنڈی چھاؤں میں اطمینان سے خالی سجدوں پہ سجدے لمبی تلاوتیں کرتے بیٹھ گئے ہیں، غیروں کے بارے میں کچھ خیال نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے، دوسروں تک دین پھیلانے کا جذبہ نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ فخریہ نفسیات ہمارے اندر آ گئے ہیں، ہم حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے اسلام خطرے میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہاں مسلمان خطرے میں ہے، مسلمان کے حالات خطرے میں ہیں، وہ اس لیے مسلمان جیسا ہونا چاہیے، جن کے کردار میں سیرت نبوی نظر آتا ہو، جن کے اخلاق میں اخلاق نبوت نظر آتا ہو، جن کے چال چلن میں لوگ دیکھ کے کہیں کہ نبی کا غلام ہے، جن کے حرکات، جن کے سکنات ایسے ہوں کہ ان کو دیکھ کر یہ کہیں اب ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سنگت میں رہیں گے، آپ کے چہرے دیکھ لیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ہندوستان کو صوفیاء کرام بڑی بڑی کتابیں لے کر نہیں آئے، حضرت خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ دکن حضرت خواجہ گیسوسراج بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تمام صوفیاء کی زندگی کو دیکھ لو، انہوں نے کبھی جلسہ جلوس یا مذہبے کو جمانے کی بات نہیں کی، اپنے آپ کو اللہ رسول میں اس طرح غرق کر چکے تھے، جہاں یہ بیٹھ جاتے پوری قوم ان کے پیچھے آ جاتی، کیونکہ سراپا یہ کردار رسول بن کر آئے تھے، یہ سراپا گفتار رسول بن کر آئے تھے، یہ سراپا جانشین رسول بن کر آئے تھے۔ آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم دین کے لیے اٹھیں، خیرہ امت بن جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو خیرہ امت بنائیں، خیرہ امت کے ساتھ ساتھ اللہ ہم کو ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنائیں، صرف اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے نہیں، دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ ہم میں خوبی قوت عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔